امام غزالی رحمۃ اللہ شکر کی تعریف پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا اور ان نعمتوں پر خوش ہو کر اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے جسم کو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں لگا دینے کا نام شکر ہے۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رواہ ترمذی۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، لہٰذا زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ناظرین کرام، اللہ عز و جل کی ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ ہمارا رواں رواں، ہمارا بال بال اللہ کے احسانات میں جکڑا ہوا ہے۔ اتنے احسانات کہ ان کا شمار ممکن ہی نہیں۔ اس ذات کریمی سے ہم نے جو سوال کیا، جو کچھ مانگا، وہ اس نے عطا فرمایا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انسان کے لیے بہترین مثال انسان کی اپنی ذات ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جب ہم اپنی ماؤں کی ارحام میں پرورش پا رہے تھے تو وہ کون سی ہستی ہے جو وہاں ہمیں رزق اور ہوا بہم پہنچا رہی تھی، اور پھر جب ہمیں وہ ذات کریمی اس دنیا میں لایا تو ہمیں بہترین ساخت عطا فرمائی، بصارت سے نوازا، سماعت عطا فرمائی، عقل و فہم و شعور عطا کیا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اسی نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ تو عزیز بھائیوں، یہ سماعت، یہ بصارت، یہ دل و دماغ کتنی بڑی نعمتیں۔ کیا ہم نے کبھی صحیح معنوں میں ان نعمتوں کو جاننے کی کوشش کی؟ کیا ہم ان کی قدر و قیمت سے واقف ہیں؟ کیا ہم ان نعمتوں پر اپنے رب کے صحیح معنوں میں شکر گزار ہیں؟ برا نہ مانیے گا، ہم انہیں ٹیک فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ بھائیوں، اپنا اپنا جائزہ لیجئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ شکر کی تعریف پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا اور ان نعمتوں پر خوش ہو کر اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے جسم کو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں لگا دینے کا نام شکر ہے۔ اس طرح شکر کی ادائیگی کے 3 درجے ہوئے کہ دل میں اپنی رب کے لیے نعمتوں کا گہرا احساس رکھنا، دوسری بات زبان سے ان نعمتوں کا ذکر کرنا، اور تیسری بات کہ عمل سے احسان مندی کا ثبوت دینا۔ الحمدللہ ہمارے دلوں میں رب کی نعمتوں کا احساس بھی ہے۔ ان نعمتوں پر حسب توفیق ہماری زبانیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی تعریف اور ثنا میں رطب اللسان رہتی ہیں، لیکن تیسرا مرحلہ مشکل ہے، اور وہ ہے عمل سے احسان مندی کا ثبوت دینا۔ ہم ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ زبان سے روزانہ اتنی مرتبہ اور اتنی مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ کہہ لیا، رب کا شکر ادا ہو گیا۔ ناظرین کرام، زبان تو دعویٰ کرتی ہے، دعوے کو حق ثابت کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبان سے ہم الحمدللہ الحمدللہ جپتے رہیں اور عمل سے اس کا ثبوت نہ ملے تو یہ کہاں کی شکر گزاری ہے۔ بھائیوں، نعمتوں کا اصل شکرانہ یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں
ان نعمتوں کو ان لوگوں تک لے جائیں جو وسائل نہ ہونے کے باعث ان نعمتوں سے محروم ہیں، جن کی زندگیاں بے کیف ہیں، اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ تو بھائیو، آپ کی امداد سے اگر ایک گھرانہ مال زندگی پا گیا تو گویا آپ نے تمام دنیا کے لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں گھول دی۔ قرآن فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ اور جس نے ایک زندگی کو بچا لیا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ ناظرین کرام، یہ زائد از ضرورت مال ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کا اجر آپ کو اس دنیا میں بھی ملتا رہے گا اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کے لیے جنت کی راہیں آسان کرے گا۔ مال اللہ کا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور بہترین بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، اور جو یہ کام کریں گے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی آسانیاں ہیں اور آخرت کا رستہ بھی آسانی کا وعدہ ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والا بنا دے، ضرورت مندوں کے کام آنے والا بنا دے، دکھیاروں کے کام آنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی